حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حارثہ بن مدرب فرماتے ہیں کہ کتب الینا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان تعلموا سورۃ النساء والاحزاب والنور۔ آپ نے باقاعدہ ایک خط میں اس بات کی تعلیم فرمائی کہ سورۃ النساء، سورۃ الاحزاب اور سورۃ النور کی تعلیم دیا کرو۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ النور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ نور عربی میں لائٹ، روشنی کو کہتے ہیں، اور اس سورت کو سورۃ النور کہنے کی وجہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے نور کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والا ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، پھر ایک اور مقام پر فرمایا نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اور پھر ایک اور جگہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت کا نور، اخلاق کا نور عطا نہیں فرمائے گا تو اس کے پاس نور نہیں ہوگا۔ تو کیونکہ اس صورت میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نور کا ذکر فرمایا ہے، تو اسی لیے اس صورت کو نور کہا گیا۔ اور اس صورت کا نام سورہ نور اسماء توقیفی میں سے ہے، یعنی یہ نام حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود رکھا، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من قرأ سورۃ النور، جس شخص نے سورہ نور کی تلاوت کی، اعطی من الاجر 10 حسنات بعدد کل مؤمن و مؤمنہ فیما مضی و فیما بقی، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسے ہر مومن مرد اور مومن عورت کی گنتی اور تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو بہت ہی متبرک صورت ہے، بہت ہی مقدس صورت ہے، اور یقیناً اس صورت کی تلاوت اور اس سیرت مبارکہ کو پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمت کے حصول کا سبب بنتا ہے۔ اس صورت کا مقصد احکام عفاف اور ستر کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی اور طہارت اور ستر اور ان اخلاق حسنہ کا اس صورت میں بیان کیا ہے کہ جن کو پڑھنے کے ساتھ انسان اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناہا، فرمایا یہ وہ سورت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے۔ سورۃ عربی میں سور کہتے ہیں باؤنڈری وال کو، اور آپ غور کیجئے کہ جس طرح ایک باؤنڈری ایک خاص احاطے کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتی ہے، تو اسی طرح قرآن کی بھی ایک سورت کچھ آیات پر مشتمل ہوتی ہے، اور وہ قرآن کے بعض عنوانات اور مضامین کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے، تو اسی لیے اسے سورت کہتے ہیں۔ سورۃ انزلناہا، فرمایا یہ وہ سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے۔ تو اس سورت کے نزول کا خصوصی طور پر ذکر یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے علو شان اور اس کے مرتبے کی بلندی کو بیان کر رہا ہے۔ وَفَرَضْنَاهَا، اور ہم نے اس کے احکامات کو فرض کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس میں روشن آیات نازل فرمائی ہیں۔ کیوں؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب اس پہلی آیت میں تو اللہ رب کریم نے
سورہ نور کے بارے میں اس بات کا ذکر فرما دیا. یہ صورت مبارکہ اللہ نے نازل فرمائی، اس میں بیان کردہ احکامات کو فرض کیا اور اس کی روشن آیتیں توجہ کے ساتھ سننی ہیں تاکہ ہمیں نصیحت ہو اور ہم نصیحت کو قبول کریں. تو پہلی نصیحت کیا ہے؟ فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. فرمایا بدکار عورت اور بدکار مرد، فاجلدوا کل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کو کوڑے مارو. کتنے؟ 100 جلدہ، 100 کوڑے. تو دونوں کو 100 کوڑے مارو. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. رافع عربی میں کہتے ہیں رحمت کو، اور آپ دیکھیے کہ رؤوف اور رحیم یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک صفت ہے. تو الرافع ارق الرحمہ، جب کسی کے دل میں کسی کے لیے بہت زیادہ رحمت ہو تو اسے عربی میں رافع کہا جاتا ہے. تو فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور ان دونوں پر اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں ذرا برابر رحم نہ آئے. کس کے بارے میں؟ دین کے معاملے میں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. تو اللہ اور آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں کسی پر حد جاری ہو رہی ہو تو حد کے اجراء اور احکامات شرعیہ کے نفاذ میں دل میں کسی کے لیے رحمت اور شفقت کا جذبہ بیدار نہ ہو. فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اور ان دونوں کی سزاؤں کا مشاہدہ کرے طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کا ایک گروہ. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ابتدائی حصے میں بدکاری اور زنا کی سزا کو بیان فرمایا. اب آپ غور کیجئے کہ جب چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا تذکرہ ہوا تو وہاں آغاز عورت سے نہیں کیا گیا بلکہ مرد سے کیا گیا. السارق والسارقہ، کیونکہ چوری کرنے میں مرد جری ہوتا ہے. لیکن جب بدکاری کی سزا کا بیان ہوا تو ابتدا کس سے ہوئی؟ الزانیۃ والزانی، کیونکہ جب بدکاری کا ارتکاب ہوگا تو اس میں عورت کی رضامندی شامل ہوگی، اور عورت جب اس طرح تزیین و آرائش اختیار کرے کہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرے تو اسی بات کا نتیجہ ہے کہ کوئی شخص اور کوئی عورت اس عمل بد کی طرف راغب ہو جائیں. فجلدو، اب آپ دیکھیے قرآن نے کہا ہے ان کو کوڑے مارو. جلد عربی میں کسے کہتے ہیں؟ کھال کو. تو فجلدو میں یہ معنی موجود ہے کہ کوڑے مارنے میں اس کا خیال رکھا جائے کہ ہڈی نہ توڑی جائے، گوشت نہ ادھیڑ دیا جائے، گوشت نہ کاٹا جائے، بلکہ جلد پر تکلیف ہو، الم ہو، درد ہو، یہ مقصود ہے. تو ہر دو کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. اور جب حد کا اجرا ہوگا تو وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، تو دل میں رحم نہیں آئے گا. آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ سزاؤں کا بیان کیا ہے. مثلا چور کے بارے میں کہا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور
چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھوں کو، یہ ایک سمبولک پنشمنٹ ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے تو کیا آئندہ کوئی چوری کر سکے گا؟ آپ کو معلوم ہے دہشت گردی کی سزا کیا ہے قرآن میں؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ محاربہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، بم دھماکے ہو رہے ہیں، خودکش حملے کیے جا رہے ہیں، عام معصوم شہریوں پر بم پھینکے جا رہے ہیں، فائرنگ کی جا رہی ہے، لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، جگہ جگہ ڈاکہ زنی کی جا رہی ہے، عام شاہراہوں پر عام لوگ محفوظ ہی نہیں ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ پاکستان میں گزشتہ 20 سالوں میں 1 لاکھ سے زائد پاکستانی شہید یا زخمی ہوئے ہیں یہ دہشت گردی کی لہر میں۔ تو اب اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ دہشت گرد کو، زمین میں فساد پیدا کرنے والے کو عبرتناک طریقے سے قتل کیا جائے، اسے عبرتناک طریقے سے سولی پر چڑھا دیا جائے، اس کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں یا اسے قید کر دیا جائے۔ اب آپ غور کیجئے کہ ایک شخص جس نے ایک بم دھماکے میں 150 لوگوں کا قتل کیا ہے، لوگوں کے اعضاء بکھر گئے، لوگوں کے سر قلم کر دیے گئے، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، جب اللہ کے دین اور حدود کا نفاذ ہوگا تو پھر دل میں ایسے لوگوں کے لیے رحم نہیں ہوگا۔ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والے عورت کی سزا کیا ہے؟ یہاں سے کاٹے جائیں گے ہاتھ۔ شراب پینے کی سزا کیا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، فرمایا کہ یہ خمر، شراب نوشی، بتوں کے پاس نعوذ باللہ نذرانے پیش کرنا، شرک کے فال کے تیر نکالنا، فرمایا یہ سب شیطان کے ناپاک اعمال میں سے ہے۔ جوا کھیلنا شیطان کے ناپاک اعمال میں سے ہے، اس سے اجتناب کرو۔ سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ کتنے کوڑے مارے جائیں گے؟ 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگا دیتا ہے تو اسے قذف کہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، جو پاکیزہ عورتوں پر تہمت کا الزام لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہ نہیں لاتے تو فرمایا انہیں 80 کوڑے مارے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین اور شریعت کے جو احکامات عطا فرمائے ہیں، ان احکامات کا بنیادی مقصد ہمارے دین کی حفاظت ہے، ہماری عقل کی حفاظت ہے، ہمارے نسب کی حفاظت ہے، ہمارے مال اور دولت کی حفاظت ہے، اور ہماری جان کی حفاظت ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شراب نوشی کرے گا تو کیا ہوگا؟ عقل زائل ہوگی۔ لوگ چوری کریں گے، ڈاکہ ماریں گے، لوگوں کا مال غیر محفوظ ہو جائے گا۔ زنا اور بدکاری کریں گے، لوگوں کا نسب پامال ہوگا، نسب محفوظ نہیں رہے گا۔ اور اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا تو لوگوں کی جان محفوظ نہیں رہے گی۔ تو مقاصد شریعت میں سے یہ ہے کہ لوگوں کے دین، جان، مال، عزت، نسب اور عقل کی حفاظت کی جائے۔
سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت احکامات ہمیں شریعت میں عطا فرمائے.